بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ویڈیو میں جادو کی تاریخ بیان کی گئی تھی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں پہلی بار کس طرح جادو کا علم انسانوں تک پہنچا، جادو کے اتارے جانے کی حکمت پر بھی روشنی ڈالی گئی تھی، ساتھ ہی معجزہ اور جادو کے فرق کو واضح بھی کیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے جادو کے مقابلے میں معجزے کی اہمیت اور برتری کی دلیل بھی دی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کے بیان کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد کس طرح جادو کا علم یہودیوں میں پھیلا۔ اب اس ویڈیو میں جادو کی حقیقت پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک سوال ہے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ محض شعبدہ بازی ہے یا اس میں کوئی واقعی تاثیر بھی پائی جاتی ہے؟ اس کی حقیقت کو خود اسی آیت کے اندر واضح کر دیا گیا ہے کہ محض شعبدہ بازی نہیں ہے، بلکہ واقعی اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے، جو اس جملے سے واضح ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ اس میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ اس سے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے تھے، یعنی جادو سیکھنے والے اس کے ذریعے میاں بیوی میں پھوٹ ڈالنے کا کام کرتے تھے۔ چنانچہ جادو کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اس سے دو انسانوں کے درمیان پھوٹ ڈالا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرے کو دل سے چاہنے والے، دل جان چاہنے والے، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے والے، جان نچھاور کر دینے والے دو اشخاص کے درمیان ایسی دشمنی اور نفرت اس سے ڈالی جا سکتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائیں۔ جادو کے ذریعے کسی انسان کو سخت لا علاج مرض میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، اچھے خاصے سمجھدار انسان کو پاگل اور دیوانہ بنایا جا سکتا ہے، پورے خاندان اور کنبے کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ کسی انسان کو ہلاک کر دینے کی بھی تاثیر جادو میں موجود ہے۔ یہ تاثیر اس کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے ہی رکھی ہے۔ زہر کے اندر ہلاک کرنے اور تلوار کے اندر قتل کر دینے، آگ کے اندر جلا دینے، جلا کر خاکستر کر دینے اور پانی کے اندر ڈبو دینے کی طاقت و تاثیر اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے۔ جادو ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا سکتا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک یہودی لبید ابن عاصم نے جان سے مار دینے والا جادو کیا تھا۔ جادو کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ظاہر بھی ہونے لگے تھے۔ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، آپ کا جسم لاغر اور دبلا ہونے لگا تھا، اور کچھ نسیان کسی کیفیت بھی ظاہر ہونے لگی تھی۔ 40 دنوں تک یہ کیفیت برقرار رہی۔ اسی اثناء میں آپ نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے آپ کے پاس انسانی شکل میں آ کر بیٹھ گئے۔ دونوں نے باہم جو گفتگو کی، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ کو ایک یہودی لبید ابن عاصم نے جادو کر دیا ہے، اور جادو کا پڑیا اس نے بیر زروان نامی کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا ہے۔ اس کے علاج کے لیے جادو کے پڑیے کو وہاں سے نکال کر اسے جلانا ہوگا، تبھی جا کر ان کی طبیعت صحیح ہوگی۔ صبح ہوئی تو آپ نے حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر، زبیر بن یاس کو اس کنویں کے پاس بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر صاف کیا، پھر پتھر کو اٹھا کر دیکھا تو واقعی پڑیا نکلا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال تھے، ایک کنگھی تھی جس میں ان بالوں کو لپیٹ دیا گیا تھا، ایک دھاگا تھا جس میں 11 گرہیں پڑی تھی، اور وہ گرہیں سوئیوں میں ڈالی گئی تھی۔ ان تمام چیزوں کو پڑیا بنا کر کھجور کے خوشے کے غلاف میں پیک کر کے
رکھا گیا تھا۔ جب یہ پڑیا نکالا گیا تو اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کی آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس کو لے کر اترے۔ ان سورتوں کی تلاوت حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی کی اور ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی۔ ان دونوں سورتوں میں کل 11 آیتیں ہیں۔ ایک آیت کے پڑھنے پر دھاگے کی ایک گرہ کھل گئی۔ اس طرح 11 آیتوں کے پڑھنے پر 11 گرہیں سب کی سب کھل گئی۔ ان گرہوں کے کھلتے ہی آپ کی طبیعت بالکل صحیح ہو گئی۔ اس کے بعد ان تمام چیزوں کو جلا دیا گیا اور اس کنویں کو ہی بند کر دیا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ لبید ابن عاصم منافق یہودی جادوگر کو ہلاک کر دیا جانا چاہیے جس نے جادو کر کے آپ کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی، اب اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ واقعہ صلح حدیبیہ سے واپسی کے بعد پیش آیا تھا۔ اس کا تذکرہ حدیثی کتابوں کے اندر صحیح سندوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جادو کے اندر کسی انسان کو جان سے مار دینے کی بھی تاثیر ہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو جادو سے بھی انسان کی موت نہیں ہو سکتی۔ جیسے اللہ نہ چاہے تو آگ بھی جلا نہیں سکتی، چھری بھی کاٹ نہیں سکتی، پانی بھی ڈبو نہیں سکتا، زہر بھی ہلاک نہیں کر سکتا۔ لبید جادوگر آپ کو ہلاک کرنا چاہتا تھا لیکن وہ ہلاک نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ اس طرح نمرود ابراہیم علیہ السلام کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، جا کر مار ڈالنا چاہتا تھا، وہ مار نہیں سکا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اسی حقیقت کا اعلان اس آیت کے جملے میں کیا گیا ہے، وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کے حکم کے بغیر۔ اس واقعے سے بات ثابت ہوئی کہ رسول کا معجزہ جادوگر کے جادو سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وحی کے ذریعے آپ کو جادو کے بارے میں ساری اطلاع دے دی گئی، پھر اس جادو کو بے اثر کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ اس سے آپ کی رسالت کی حقانیت مزید اجاگر ہو کر سامنے آ گئی، معجزہ جادو پر غالب آ گیا۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، اور اس سے معجزے کی اہمیت بھی آشکارا ہو گئی۔ انسانوں میں جادو کو پھیلانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس سے معجزے کی اہمیت آشکارا ہو جائے گی۔ اس واقعے سے امت کو ایک عظیم نسخہ بھی ملا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی شکل میں ان صورتوں کو پابندی سے صبح شام پڑھنے سے جادو اثر نہیں کر سکے گا۔ اگر کسی نے جادو کر دیا ہے تو اس جادو کا علاج بھی ان صورتوں کو پڑھ کر کیا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جادو کے شر سے دور رکھے اور ان تمام لوگوں کو شفا بھی عطا فرمائے جو جادو کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہیں یا پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آمین ثم آمین۔